فخر انبیاء ہے، جو عشق اول ہے، جو حسن اول ہے، جو بیٹھتا ہے تو قرآن بنتا ہے، جو چلتا ہے تو قرآن بنتا ہے، جو سوتا ہے تو قرآن بنتا ہے، جو بولتا ہے تو قرآن بنتا ہے، وہ نبی کہ جو معراج کی اعلیٰ منزلوں تک پہنچا، وہ نبی کہ جس کو اللہ نے اپنا محبوب کہہ کر پکارا، وہ نبی جو سرور انبیاء، وہ نبی جو بدول کا بابا ہو، وہ نبی کہ جو علی مرتضیٰ کا نبی ہو، وہ نبی کہ جس نبی نے کہا کہ یا علی کہ دیکھو بڑی مجبوری ہے، یا علی تمہیں ہر انسان قبول نہیں کر سکتا، یا علی تمہیں ہر انسان پسند نہیں کر سکتا، یا علی بڑی مجبوری ہے، یا علی تمہیں صرف وہی قبول کرے گا جو حلال زادہ ہوگا، اور نفرت وہی کرے گا جو حرام زادہ ہوگا۔ وہ علی کہ جس کے لیے میرے نبی نے فرمایا کہ دیکھو علی تم سے محبت وہی کرے گا کہ جو حلال زادہ ہوگا، اور نفرت اور بغض و کینہ تم سے وہی رکھے گا کہ جو غیر حلالی ہوگا۔ اللہ نے اپنے نبی کو، اپنے محبوب کو اس زمین پر بھیجا۔ آیت پڑھی تھی افمن کان علی بینۃ من ربہ یتلو شاہد منہ، کیا پس وہ کون ہے جو اپنے رب کی طرف سے بینہ پر ہے اور اس کے پاس دو گواہ ہیں، دو شاہد ہیں، دو ساتھی ہیں، ایک من محمد اور ایک من ہو، اور ایک من محمد اور ایک من ہو یعنی اللہ کی طرف سے، ایک اللہ کی طرف سے گواہ اور ایک محمد کی طرف سے گواہ۔ ارشاد ہوا کہ کیا پس وہ کون ہے کہ جس کے پاس دو گواہ ہیں، دو شاہد ہیں، ایک اس کی اپنی طرف سے اور ایک رب کی طرف سے۔ جو اللہ کی طرف سے گواہ ہے وہ ہے قرآن، جس کی سند موجود ہے اور جس کا دعویٰ قرآن نے کیا ہے کہ اگر تمہیں قرآن کے کلام الہی ہونے میں کوئی شک ہے تو اس جیسی کوئی صورت لے آؤ، اس جیسی کوئی صورت لے آؤ، اس کا جواب لے آؤ۔ تو زمانہ اس کا جواب آج تک نہیں لا سکا۔ اور دوسرا گواہ کون ہے؟ محمد کی طرف سے۔ اب جب پہلا گواہ ایسا ہے کہ اس کی خاصیت یہ ہے، اس کی صفت یہ ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں ہے، اس کا دعویٰ آج بھی قائم و دائم ہے، تو دوسرا گواہ بھی ایسا ہونا چاہیے۔ بھائی گواہوں کا برابر کا ہونا ضروری ہے، ایسا نہ ہو کہ ایک تو بیچارہ پاورفل ہو، ایک تو طاقتور ہو، اور دوسرا بیچارہ کمزور ہو، گواہوں میں آ کے ڈر جائے، دب جائے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے بھائی، دونوں گواہوں کا برابر ہونا ضروری ہے۔ بھائی جب پہلا گواہ ایسا ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں، تو پھر دوسرا بھی ایسا ہونا چاہیے کہ اس جیسا کوئی نہ ہو۔ بھائی پہلا گواہ ایسا ہے تو قرآن نے آواز دی، پہلا گواہ کے بارے میں قرآن نے آواز دی کہ اگر اس قرآن کو ہم پہاڑوں پر نازل کر دیتے، پہاڑوں پر اتار دیتے، تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ کس سے؟ قرآن صامت سے۔ اگر اس قرآن کو ہم پہاڑوں پر اتار دیتے، پہاڑوں پر نازل کر دیتے، تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ تو عزیزان محترم، جب پہلا گواہ ایسا ہے، اس کی کیفیت یہ ہے کہ اگر پہاڑوں پر نازل ہو جائے تو پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دے، ٹکڑے ٹکڑے کر دے، تو دوسرا گواہ بھی ایسا ہونا چاہیے کہ شکم مادر میں دیوار کعبہ سے مس ہو جائے۔ دوسرا بھی ایسا ہونا چاہیے۔ آئیے چلتے ہیں خانہ کعبہ۔ 13 رجب کی رات فاطمہ بنت اسد خرامہ ٹہلتی ہوئی گئی، کہاں؟ دیوار کعبہ کے قریب۔ اور دیوار کعبہ کے قریب پہنچنے کے بعد، بہت جلدی عرض کر رہا ہوں، قبلہ موجود ہیں اور میری اتنی حیثیت اور نہ ہی میرا اتنا علم ہے کہ ان کے سامنے جسارت کر سکوں، زبان کھول سکوں، بس ایک طالب علم کی حیثیت سے میں اپنا درس سنا رہا ہوں۔ عزیزان محترم، جناب فاطمہ زہرا، جناب فاطمہ بنت اسد دیوار کعبہ کے نزدیک پہنچی، اور پہنچنے کے بعد اپنے وطن اقدس کو دیوار کعبہ سے مس کیا، اور مس کرنے کے بعد جملے کہے، اللہم انی آمنت بکا و بکتابوں کا و برسولوں کا، پروردگار تجھ پہ ایمان رکھتی ہوں، تیرے رسول پہ ایمان رکھتی ہوں، تیرے کتابوں پر ایمان رکھتی ہوں۔ یہ کون کہہ رہی ہیں؟ علی کی والدہ جناب فاطمہ بنت اسد کہہ رہی ہیں۔ یہ تعزیانہ ہے ان بے ایمانوں کے لیے جو ایمان ابو طالب میں شک کرتے ہیں۔ ایمانداری سے بتائیے، کوئی چور ہو، اس نے چوری کی ہو، آپ اسے مسجد لے جائیے اور مسجد میں لے جا کر اسے کہیں کہ اب قسم کھا، بتا تو نے چوری کی ہے کہ نہیں۔ اس سے پوچھیں کہ اب قسم کھا